سورۃ البقرہ اور رکوع نمبر 23 ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہ گزشتہ درس کے ساتھ یہ مربوط ہے، اس کی مناسبت ہے۔ گزشتہ درس میں روزوں کا مسئلہ تھا، رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بیان ہوئی تھی، اور روزے کے حوالے سے پھر جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ممنوعات جو پہلے سے حلال تھی، جائز تھی، روزے کی حالت میں ان جائز چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، تو ناجائز چیزوں سے ہر وقت وہ روزہ دار ہوتا ہے اور روزہ دار رہنا چاہیے۔ تو رمضان کا جو مطلب ہے روحانی حوالے سے ان چیزوں سے جب پرہیز کا کہا گیا، باز رہنے کا کہا گیا، تو بدن ڈیفینیٹلی کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا وغیرہ ان کے لیے جو مخصوص وہ بتائے گئے، اوقات بتائے گئے، اور پھر کم کھانا، کم بولنا، کم لوگوں سے ملنا، ان سب میں تقلیل اس کو کہتے ہیں۔ تقلیل اور عبادات میں تکثیر، عبادات کو زیادہ کیا گیا، راتوں کو تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور تلاوت کے فضائل بیان ہوئے تو فضیلت بیان کرنے کا مطلب قدر و قیمت بیان کی گئی، تو بندہ اس کی طرف شوق سے جاتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ اور پھر سجدوں کی فضیلت جو ہے وہ بتائی گئی، تو بندہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ساتھ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو روح کو جلا ملتی ہے، روح صحت مند ہوتی ہے، تگڑی تندرست ہوتی ہے۔ تو جب تندرست ہو گئی تو روح کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، تو جب اللہ سے مضبوط ہو گیا تو اب جو مانگو گے وہ اللہ قبول بھی فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا۔ اب مانگنے کا حکم بتایا جا رہا ہے ان آیات میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب واضح اس کا جو پس منظر ہے، بعض صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کے ساتھ سرگوشی کریں، یا دور ہے کہ ہم اس کو پکاریں آواز سے؟ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور جب میرے بندے، یعنی میرے ایمان والے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں نزدیک ہوں یا دور، تو ان کو بتلا دے کہ میں نزدیک ہوں۔ کس اعتبار سے؟ جسم کے اعتبار سے نہیں، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اور اللہ مکان سے پاک ہے۔ اگر کوئی کہے جسم کے لحاظ سے اللہ یہاں ہے یا وہاں ہے، تو اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کہاں تھے؟ تو جسم سے اللہ پاک ہے۔ علم و قدرت کی تعویل ہے اس میں،
علم و قدرت کے حوالے سے اللہ قریب ہے، اور نہ کہ جگہ اور مکان کے اعتبار سے۔ اجیب دعوت الداعی، اور دعوت الداعی، داعی پکارنے والا، دعوت پکار، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، معنی قبول کرتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب اسے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ دعا مستقل عبادت ہے، اور بندہ جب دعا مانگے گا تو اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو جب مستقل عبادت ہے تو اس کے لیے بھی ایک مستقل نظام ہے، دعا کس طرح مانگنی چاہیے، اور جو دعا نہیں مانگتے ہیں اللہ سے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے جب نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، بندوں سے جب مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ اسی کے بندے بخیل ہیں، اللہ کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، اس لیے ہر وقت مانگنا چاہیے اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اسی کے غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے ہیں، جس طرح آج کل ہماری دعائیں ہیں، اللہ معاف فرمائے، دعا بھی مانگتے ہیں خیالات کہیں اور ہیں۔ بھائی کس سے آپ مانگ رہے ہیں؟ دعا کرتے ہوئے مخاطب آپ کس کے ساتھ ہیں؟ رب العالمین سے آپ مانگ رہے ہیں، اس کے حضور ہیں، اور باہر سے کسی انسان کا میسج آتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے اور میسج بھی دیکھ رہا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے اور موبائل کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے۔ تو اس دعا کے قبول نہ ہونے کی یہی علامت ہے کہ بندہ غفلت میں دعا مانگ رہا ہے۔ تو مکمل متوجہ ہو کر پوری یقین کے ساتھ کہ اللہ یقیناً میری دعا کو قبول کرے گا۔ اب دعا اللہ یقیناً قبول کرے گا، لیکن جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ چیز آپ کو دے دے، یا اللہ وہ چیز آپ کو دے دے جس میں آپ کا فائدہ ہے، اور وہ چیز آپ کو نہ دے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ بخار 103 بخار ہے اس کا، وہ اپنے ابا سے کہتا ہے ابا جان، باہر سے اس نے ایک آواز سنی کہ آئس کریم والا جو ہے جولائی اگست کے مہینے میں آئس کریم کی آواز لگا رہا ہے، آواز بچے کے کان میں پڑی تو وہ اپنے ابا سے کہتا ہے ابا جان آئس کریم کھلاؤ۔ اب کیا کرے گا ابا جان؟ وہ تو مانگ رہا ہے اور بخار بھی چڑھا ہوا ہے، بچہ ہے۔ تو وہ نوکر کو کہتا ہے کہ جاؤ آئس کریم لے آؤ اس کے لیے، اور نوکر جو ہے وہ مزاج شناس ہے، اس کو بھی پتہ ہے یہ آئس کریم اس وقت اس کے لیے اچھا نہیں ہے، جب یہ ٹھیک ہوگا تو جی بھر کے کھائے گا، اب یہ کھائے گا تو مسئلہ اور خراب ہو سکتا ہے۔ تو وہ نوکر باہر نکل کر ادھر ادھر گھوم پھیر کر جب آئس کریم والا چلا جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، آئس کریم والا گیا ہے۔ اس وقت تک بچے کے خیالات بھی دوسری طرف پھیر چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کی جو مصلحت ہے اس کو بھی اسی طرح جانتا ہے، جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کی ضرورت اور مصلحت کو جانتا ہے کہ اس وقت اس بچے کے لیے جس طرح آئس کریم مناسب نہیں ہے، اس کا مزاج درست نہیں ہے، مزید خراب ہو جائے گا اس کی طبیعت، اس طرح اللہ فی الفور اگر وہ دعا قبول کر کے وہ چیز اس کو نہ دے تو اس میں یقیناً اس بندے کی مصلحت ہے، اور بندے کا فائدہ جس میں ہے اللہ وہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو دعا یقیناً مانگنی چاہیے، اور دعا کے نتیجے میں پھر یا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ یا دعا بدیر قبول ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے تو 40 سال بعد وہ دعا قبول ہوئی ہے، 40 سال کے بعد، اور یا دنیا میں وہ چیز اس کو نہیں ملے گی۔ یہی دعا جو ہے اس کے لیے عبادت بنا کر اس کے نامہ اعمال میں جمع کیا جائے گا آخرت کے لیے، یہ آخرت کا توشہ ہو گیا۔ تو قیامت کے دن وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی ان کو زبردست اجر سے اللہ نوازیں گے، وہ حیران ہوں گے ہمیں تو ایسے اعمال نہیں تھے، یا اللہ یہ زبردست درجات ہمیں یہ کریڈٹ کہاں سے ملا؟ تو ان کو کہا جائے گا تم تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ ہم ادھر تمہیں نہیں دیتے تھے، آج کے دن کے لیے یہ ہم نے جمع کر رکھا تھا۔ تو وہ یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے کاش ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں۔ اب دیکھو انسان اپنے مصلحت کو نہیں سمجھتے ہیں نا، کل کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتہ،
اور ایک مہینہ بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو دعا عبادت ہے مستقل، اور دعا سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے، اور دعا کی قبولیت کے پھر اوقات ہیں، ان اوقات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثلا تہجد کا وقت ہے، آدھی رات، اور فرائض نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب تک یہ ٹائم جو ہے دعا کی قبولیت کا ہے، وعدہ دلایا گیا ہے۔ کوئی مومن جو ہے اس وقت دعا مانگتا ہے، اللہ یقیناً اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس طرح انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کے بعد کوئی دعا مانگے اس کی قبولیت کا، یا اللہ کی نافرمانی سے کہیں بچتا ہے کہ اب یہ گناہ ہے لہذا یہ نہیں کرنا چاہیے، میرا رب ناراض ہوگا، اس وقت بندہ دعا مانگے، اس سے کہ اللہ کی رضا کو اس نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے نا، اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا ہے، تو اب مانگے اللہ سے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہاں بتایا گیا ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں۔ اب دعا کس طرح مانگیں جی؟ بس ہم کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، بس چل دیے، اور بعض لوگ سلام پھیر کر بس اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو کم از کم وہ کچھ ذکر اذکار ہو نمازوں کے بعد، اور اللہ کے احسانات کو بندہ یاد کرے، اپنی کوتاہیوں تقصیرات کو یاد کرے، کچھ عاجزی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، دل کی دنیا جو ہے کچھ نرم پڑ جائے، متوجہ ہو جائے، اس وقت پھر انسان مانگے تو عاجزی بھی آ جاتی ہے۔ دعا میں عاجزی ضروری ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے کی شکل بناؤ۔ یہ چیز خشوع و خضوع میں داخل ہے۔ اس لیے دعا اپنی زبان میں مانگنی چاہیے۔ عربی میں دعا بہتر ہے، لیکن کوئی عربی معنی اور مطلب کے ساتھ سمجھتا ہو، یہ نہیں کہ ادھر عربی کے الفاظ اس نے یاد کیے ہیں اور دعا مانگتے ہو الفاظ کی طرف ذہن ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، تو وہ تو خشوع و خضوع میں باقی نہیں رہتا۔ تو سورہ فاتحہ میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں تک تو اللہ کی تعریفیں ہیں، آداب ہو گئے، اللہ کی صفات آپ نے بیان کی۔ اس کے بعد آپ کا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور وہ مالک ہے، ہم اس کے نوکر ہیں۔ اور اس کے بعد جو چیز مانگنے کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ چیز مانگو نا جو اونچے درجے کی ہو، اس لیے جس سے مانگ رہے ہو وہ کائنات کا مالک ہے، وہ سب سے اونچی چیز جو ہے وہ بھی آپ کو دے سکتا ہے، قیمتی چیز بھی آپ کو دے سکتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو اللہ سے ہدایت مانگو، اور ہدایت کے درجات میں بلندی مانگو، اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تین قسم کے لوگ، ان میں سے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جو ہے صراط المستقیم ہے۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا، اللہ سے مانگو، اور جو اس راستے کے ڈاکو چور ہیں ان سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہو، اور ان لوگوں کا راستہ بھی ہمیں نہ دکھا جو گمراہ ہوئے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، تو میں قریب ہوں۔ تو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے قریب کتنا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، زندگی کی جو رگ ہے، کان کے ساتھ جو زندگی کی رگ ہے، یہ اگر اسٹاپ ہو جائے تو زندگی ختم، اس رگ سے بھی قریب ہو، یہ انسان کی سب سے قریب ہے، تو اللہ فرمائے اس سے بھی قریب، بطور سمجھانے کے لیے ایسا کہا ہے۔ اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب کوئی پکارتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے تو کوئی قبولیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ غنی حمید ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اگر آپ نہیں مانگتے ہیں تو اللہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سو چاہیے کہ وہ حکم مانیں، جب میں ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو وہ میرا حکم مانیں،
وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یُؤْمِنُوا بِی، یہاں ایمان اپنے ڈکشنری میننگ میں ہے، یعنی یقین رکھے مانگنے کے بعد، اسی کے حکم تو پہلے ایمان والوں سے ہے نا، اس کا ذکر تو پہلے آ گیا ہے۔ اب وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ سے مانگ کر پھر یقین بھی رکھے کہ میں دے سکتا ہوں، میرا رب مجھے دے گا۔ بی مانا مجھ پر، لعلہم، تاکہ وہ یرشدون، نیک راہ پائے، رشد و فلاح جو ہے نیک راستے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس میرے خیال میں کافی ہے، آگے پھر جائیں گے تفصیل ہو۔